इस तस्वीर को देखिए। दुनिया भर में नौजवान इस तस्वीर वाली शर्ट के दीवाने हैं। ये तस्वीर क्यूबा के मशहूर ज़माने इनकलाब लीडर चे गुवेरा की है, जिन्हें दुनिया भर में नौजवान इनकलाब की अलामत समझते हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप इन्हें दहशतगर्द समझते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चे गुवेरा इनकलाब के हीरो कैसे बने। मैं हूं इम्तियाज अहमद और आप देख रहे हैं वो कौन है। जून 1928 को अर्जेंटीना के इलाके में गुवेरा खानदान के अंदर एक बच्चे ने आंख खोली, जिसके वालिदैन ने इसका नाम अर्नेस्टो गुवेरा रखा। वो अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अर्नेस्टो गुवेरा को बचपन से ही अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए इसके वालिदैन ने स्कूल की जगह घर में ही से तालीम दी। अर्नेस्टो रग्बी और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। वो रोजाना कई किलोमीटर साइकिल पे सफर करते थे। शतरंज खेलना इनका महबूब मशगला था। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर थे, लेकिन इनकी असल दिलचस्पी घर के अंदर मौजूद इनकी खानदानी लाइब्रेरी थी। अर्नेस्टो लाइब्रेरी में गेंटू सर्व करते। वो शायरी की किताबों के शौकीन थे, लेकिन साथ ही जदीद कम्युनिज्म के बानी कार्ल मार्क्स की किताबें भी पढ़ते थे। जल्द ही कम्युनिज्म ने इनके दिलो दिमाग पर गलबा पा लिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 निजामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे मुमालिक थे जो सरमायादाराना निजाम की हिमायत करते थे, जबकि दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हिमायत के दावेदार निजाम था। रूस और चाइना कम्युनिज्म के सरखेल माने जाते थे। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कम तरक्की याफ्ता और गरीब मुमालिक में नौजवान कम्युनिज्म के दीवाने थे। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों के साथ साथ इनके सफर की आदत का भी बहुत अमल दखल था। अर्नेस्टो ने कम उम्र में ही साइकिल और मोटरसाइकिल पर अर्जेंटीना के मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया, जिस दौरान वो हमसाये मुल्क चिली भी गए। वो ग्वाटेमाला में भी गए, वहाँ कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा लिया। अपने सफर के दौरान उन्होंने गरीबों की हालत देखी तो सरमायादाराना निजाम से इनको मजीद नफरत हो गई। अर्नेस्टो कम उम्र में ही इनकलाबी गिरोह में शामिल हो चुके थे, लेकिन चे की जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने क्यूबा के रहनुमा फिडेल कास्ट्रो से मुलाकात की, और पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे के मदह हो गए। फिडेल कास्ट्रो ने अर्नेस्टो को अपना बेहतरीन दोस्त मान लिया और उन्हें चे का नाम दिया। अर्जेंटीना के अर्नेस्टो गुवेरा यूं चे गुवेरा बन गए। कास्ट्रो क्यूबा में इनकलाब लाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने चे को अपना बेहतरीन साथी चुना, क्योंकि उनको चे से बेहतर साथी नहीं मिल सकता था। क्यूबा की हुकूमत से बचने के लिए चे और कास्ट्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, लेकिन मेक्सिको की हुकूमत ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे बाद जब कास्ट्रो को रहा किया जाने लगा तो उन्होंने चे के बगैर जेल से निकलने से इनकार कर दिया। चे ने लाख कोशिश की कि कास्ट्रो जेल से चला जाए और क्यूबा की आजादी की जंग लड़े, लेकिन कास्ट्रो का बयान था कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। कुछ ही दिनों में मेक्सिको ने दोनों को एक साथ रहा कर दिया। इस वाक़े से दोनों नौजवान इनकलाबियों की दोस्ती में मजीद गहराई हो गई। दोनों मेक्सिको से क्यूबा आ गए। उन्होंने इनकलाबियों का एक लश्कर बनाया और इसे जंगी बुनियादों पर तरबियत भी दे डाली। 1958 में कास्ट्रो और चे गुवेरा की क़यादत में 1000 जंगजुओं ने क्यूबा के अहम शहर पर कब्जा शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 1958 में चे गुवेरा की क़यादत में बागियों ने क्यूबा के अहम शहर सांता क्लारा पर कब्जा कर लिया। क्यूबा के सदर बतिस्ता भी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर एक त्यारे में मुल्क से फरार हो गए। यूं क्यूबा में कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। क्यूबा का इनकलाब अपने दौर में बहुत बड़ा वाकया था। एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका के इंतहाई नजदीक था, वहाँ कम्युनिज्म के कंट्रोल ने सारे मगरब मुमालिक के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। लेकिन यहाँ फिडेल कास्ट्रो और चे की दोस्ती में पहली दरार पड़ी। कास्ट्रो इनकलाब का सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, चाचा उन्होंने चे को दारुल हुकूमत में दाखिल होने से इनकार मना कर दिया और खुद फातेह की हैसियत में सबसे पहले शहर में दाखिल हुए। कास्ट्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी संभाल ली, लेकिन वो चे की इनको वफादारी का इनाम देना नहीं भूले। इनकलाब के बाद चे गुवेरा को क्यूबा की शहरियत दी और साथ ही खजाना और इंडस्ट्री का चार्ज भी दे दिया गया। अब चे गुवेरा एक अहम सरकारी ओहदेदार और लीडर थे। इस हैसियत के बावजूद चे गुवेरा प्रोटोकॉल गवारा नहीं करते थे। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ आम मुसाफिरों की तरह बस में सफर करते और मजदूरों के साथ मिलकर मेहनत मशक्कत भी करते थे। चे ने कम्युनिज्म और गुरिल्ला जंगों पर किताबें भी लिखी। क्यूबा में इनकलाब के बाद चे गुवेरा की जिंदगी में ठहराव सा आ गया। वो क्यूबा की आवाम की जिंदगी बेहतर करने के लिए दिन रात एक करते। इसी दौरान उन्होंने दुनिया भर के दौरे भी किए। वो अमेरिका को नापसंद करते थे, लेकिन फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इजलास में शिरकत भी की। वो अमेरिका गए और खिताब भी किया। चे गुवेरा ने पाकिस्तान में भी 2 दौरे किए, जो कि 1959 और 1965 में थे।
کیونکہ پاکستان امریکہ کا اتحادی تھا اور ایک طرف سے کیوبا مخالف کیمپ میں تھا، اس لیے بدقسمتی سے چی کے دونوں کو زیادہ کوریج نہیں مل سکی۔ پاکستان کے علاوہ چی گویرا بھارت میں گئے، جہاں ان کا شاندار استقبال ہوا اور میڈیا میں بھی بھرپور کوریج ملی۔ کیوبا میں چی کی زندگی بازار سکون سے گزر رہی تھی، لیکن پھر اس پرسکون زندگی میں بوچھال سا آ گیا۔ وہ یوں کہ کیوبا میں انقلاب نے امریکہ کو سخت پریشان کر رکھا تھا۔ امریکی حکومت کو خوف تھا کہ کہیں روس کیوبا کے اندر اپنے فوجی اڈے قائم نہ کر لے۔ چنانچہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے کیوبا میں انقلاب کے مخالفین کو جنگی تربیت دے کر وہاں پر حملہ کروا دیا۔ گو کہ یہ حملہ ناکام رہا، لیکن چی کو امریکہ سے اتنی نفرت ہو گئی کہ انہوں نے اپنے اتحادی روس سے درخواست کر ڈالی کہ وہ امریکہ پر ایٹمی میزائل فائر کر دے۔ وہ کھلے عام کہتے تھے امریکہ شہر نیو یارک کو صفحستی سے مٹا دینا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس دور میں روس نے واقعی اپنے بحری جہازوں پر ایٹمی میزائل نصب کر کے کیوبا کی طرف روانہ بھی کر دیے تھے، لیکن امریکی بحری جہازوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ پوری دنیا میں ایٹمی جنگ کے خطرے میں گر چکی تھی، لیکن روس کی حکومت نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے بحری جہاز واپس بلا لیے اور یوں تیسری جنگ عظیم ٹل گئی۔ اگر یہ جنگ ہو جاتی تو کروڑوں انسان مارے جاتے، لیکن روس کا یہ اقدام ٹھیک تھا۔ چی گویرا کا ذہن انقلابی تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ روس امریکہ کے دباؤ میں آ کر ان کی بات مان گیا، ساری دنیا کے مزدوروں اور کسانوں سے غداری کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چی کے سامنے بھی وہی چیلنج تھا جو ہر نظریاتی انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر درپیش ہوتا ہے، اور وہی چیلنج یہ تھا کیا نظریات کے لیے سب انسانوں کی زندگی داؤ پر لگا دی جائے یا پھر انسانی زندگیوں کی خاطر اپنے نظریات چھوڑ دیے جائے۔ چی روس سے مایوس ہو کر چین سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ چین بھی روس کی طرح کمیونسٹ تو تھا، لیکن عالمی اثر و رسوخ کی جنگ میں چین اور روس ایک دوسرے کے دشمنی سمجھے جاتے تھے۔ چی کی چین سے بڑھتی ہوئی قربت روس کو پسند نہ آئی اور اس نے کاسترو کو مجبور کیا کہ وہ اپنے پرانے دوست سے آنکھیں پھیر لے، اور کاسترو نے ایسا ہی کیا۔ فروری 1965 میں چی گویرا نے الجزیرہ میں کانفرنس کے دوران روس پر شدید تنقید کی تھی۔ جب وہ واپس کیوبا آئے تو کاسترو کے اشارے پر اسے گرفتار کر لیا گیا اور ایک تفتیشی سینٹر میں لے جایا گیا، جہاں ان سے 40 گھنٹے سے زائد وقت تک پوچھ گچھ کی گئی۔ جب چی تفتیشی سینٹر سے باہر نکلا تو بہت مایوس اور نڈال تھا۔ چی کو کیوبا سینٹرل کمیٹی سے بھی برطرف کر دیا گیا۔ ایسی افواہیں تھی کہ کاسترو چی کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ چی بھی حکومتی ذمہ داریوں سے مایوس ہو چکے تھے، طبیعت کے انقلابی تھے، اس لیے ایک جگہ چین سے نہیں بیٹھ سکے۔ انہوں نے بھی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا اور اعلان کیا کہ وہ نئے موضوع کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ چی گویرا انقلاب کی جنگ لڑنے افریقہ ممالک کانگو پہنچ گئے۔ کانگو میں انقلاب ناکام ہوا اور چی گویرا ناکامی کی تصویر بنے کیوبا واپس لوٹ آئے۔ جب وہ کیوبا واپس آئے تو کاسترو نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ مزید انقلاب کی ضد چھوڑ دے، کیوبا میں سکون کی زندگی بسر کرے، لیکن چی کی جنگجو اور انقلابی فطرت نے انہیں کیوبا میں زیادہ دیر نہیں ٹکنے دیا۔ وہ پھر کیوبا سے نکلے، اس بار بولیویا کا رخ کیا، لیکن بولیویا میں جو باغی انقلاب کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے چی کو اپنا کمانڈر بنانے سے انکار کر دیا۔ چی چاہتے تو باغیوں کے ساتھ ایک سپاہی کی حیثیت سے انقلاب کی جنگ لڑ سکتے تھے، لیکن ایسی کرنے کی صورت میں ان کا وہ سارا تجربہ ضائع ہو جاتا جو انہوں نے کیوبا کے انقلاب میں بطور کمانڈر حاصل کیا تھا۔ ان کا ایک سپاہی کی حیثیت سے باغیوں کے ساتھ لڑنا بیکار تھا، چنانچہ وہ باغیوں سے الگ ہو کے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تاہم قسمت اس بار چی کے ساتھ نہیں تھی۔ بولیویا کی حکومت اپنے ملک میں چی کی موجودگی کی آگاہی ہو چکی تھی۔ چی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے فوج کا ایک خصوصی یونٹ بھی بنایا جا چکا تھا۔ علاقے کے چپے چپے پر فوج کے مخبر موجود تھے جو پل پل کی خبریں ہیڈ کوارٹر پہنچا رہے تھے۔ امریکہ CIA بھی بولیویا کی مدد کر رہا تھا۔ ایسے ہی مخبروں کی مدد سے چی کو گرفتار کر لیا گیا اور ساتھ ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ بولیویا سے نکلتے ہوئے جنگل میں چی کو گھیر لیا گیا اور ان کے ساتھیوں نے فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں چی زخمی بھی ہوئے اور ان کی بندوق بھی بیکار ہو گئی۔ بولیویا کے فوجیوں نے ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ جب فوجیوں نے چی کو ہلاک کرنے کے لیے بندوق تانی تو چی نے ایک عجیب جملہ کہا۔ انہوں نے کہا، میں چی گویرا ہوں، زندہ چی گویرا تمہارے لیے مردہ چی گویرا سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ چی کی بزدلی تھی یا ان کے ذہن میں کوئی پلان چل رہا تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ فوجی چی کو قیدی بنا کر لے گئے، لیکن بولیویا حکومت اور اس کے سرپرست امریکہ کو وہ زندہ نہیں مردہ چاہیے تھا۔ بولیویا کے صدر نے حکم دیا کہ قیدی چی گویرا کو قتل کر دیا جائے۔ چی کو قتل کرنے کے لیے بولیویا کے فوجی کے سارجنٹ ماریو کو بھیجا گیا اور اس کے بھیجنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اعصاب برابر کرنا۔ ماریو کے کئی ساتھیوں کو چی نے اور اس کے گروپ نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا اور اسے بدلہ لینا تھا۔ 9 اکتوبر 1966 کو ماریو نے چی پر بندوق تانی۔ چی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے اپنے قاتل کو غصہ دلانے کے لیے اسے یہ کہا کہ اے بزدل،
جلدی ہلاک کر دو، لیکن قاتل نے تاک تاک کر نشانے لگائے۔ پہلے اس نے چی کے ٹانگیں، پھر بازو اور آخر میں سینے اور دل کو نشانہ بنایا۔ چی گویرا کے آخری الفاظ اپنے قاتل سے مکالمہ تھا، گولی چلاؤ، تم صرف ایک انسان کو مار سکتے ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاسترو کے اختلاف کے باوجود آخری وقت تک اپنے عزیز دوست کی جان بچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن عالمی سائنسدانوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چی گویرا کو قتل کروانے میں کاسترو کا ہاتھ تھا۔ حقیقت جو بھی ہو، لیکن چی کی موت ہو چکی تھی۔ ان کی گولیوں سے چھلنی لاش ایک ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر قریبی گاؤں میں لائی گئی، جہاں اس کی تصویریں اور ویڈیو بنائی۔ پھر ایک ڈاکٹر نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے اور چی کی لاش کی اجتماعی قبر نامعلوم جگہ پر بنا دی گئی۔ چی کی لاش کبھی نہ ملتی، لیکن اس کے موت کے 30 سال بعد بولیویا میں ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی، جس میں ایک ایسا ڈھانچہ ملا جس کے ہاتھ نہیں تھے۔ فورینسک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا کہ یہ چی کی لاش ہے۔ اب حالات بدل چکے تھے اور بولیویا کے آرٹسٹوں نے خاص لکڑی کے تابوت بنائے جس میں چی کی باقیات کو کیوبا بھیج دیا۔ کاسترو نے اپنے پرانے دوست کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سانترا شہر میں دفن کیا، ایک 22 فٹ اونچا مجسمہ نصب کیا اور ایک سفید دیوار پر چی کی جدوجہد نقش کر دی۔ آج بھی کیوبا کے اسکولوں میں روزانہ چی گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ مغربی ممالک میں چی کو دہشت گرد ثابت کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ چی گویرا عالمی سطح پر بغاوت اور انقلاب کا ایک ہیرو تھا۔ اور ناظرین، یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ چی گویرا کو ایک چرواہے نے گرفتار کروایا۔ جب چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے چی کو کیوں گرفتار کروایا جبکہ یہ تمہارے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، تو چرواہے کا جواب بھی بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا کہ چی اور اس کے ساتھیوں کی بندوق کی فائرنگ سے میری بکریاں ڈر جاتی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ بے حس قوم کا لیڈر ہونا بھی خودکشی کے برابر ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں